الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل متفق عليه. اس روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرنا چاہیے. حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو روایتیں پیش کی ہیں کہ اگر آپ کو کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کرنی ہے تو اس میں مقصد کیا ہو اور کس انداز میں کی جائے. یاد رکھیے، اگر آپ کسی کے منہ پر کسی کی تعریف خوشامد چاپلوسی کی وجہ سے کرتے ہیں تو اس پر احادیث میں وعید آئی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ تعریف اس لیے کرتے ہیں سامنے والے کی کہ اس کی نگاہ میں آپ اچھے بن جائیں، یا اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کروں گا تو سامنے والا تکبر میں آ جائے گا، غرور ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا ایسا ہے جیسا کہ تم نے اس کی کمر توڑ دی. اگر کوئی آدمی کسی میدان میں آگے بڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر وہ آدمی دیندار بن رہا ہے، آپ اگر اس کے منہ پر تعریف کریں کہ تم تو بڑے نمازی بن گئے، ایسا صدقہ کرتے ہو، ایسے خیر کے کام میں حصہ لیتے ہو، اور اگر وہ کم ظرف نکلا جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور وہ اپنی تعریف کو برداشت نہیں کر پایا، تو ہوگا یہ کہ وہ آج اگر ترقی کر رہا تھا تو وہ یہ سمجھے گا میں تو بہت بڑا دیندار بن گیا، میں ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ترقی کرتا ہوا آدمی گر جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے کسی کی کمر توڑ دی ہو. یعنی کمر توڑنے کے بعد آدمی اپنے بل پر کھڑا نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی نے مثال ایسی دی کہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ جس کی کمر کے اندر فرق آ جائے وہ نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا رہ سکتا ہے اپنے بلبوتے پر. اسی طرح کم ظرف کے سامنے، کم ظرف کے منہ پر اگر اس کی تعریف کی جائے گی تو وہ بھی سمجھے گا کہ مجھ جیسا شاید کوئی آدمی نہ ہو، لہذا وہ ترقی کرنے کے بجائے دن بدن تنزلی کر کر کے گڑھے میں گر جائے گا. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس کی تعریف کرو اور وہ تکبر اختیار کر لے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے گا. اس وجہ سے کسی کے منہ پر، کم ظرف کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اگر کسی کے وصف کو اس وجہ سے ظاہر کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر شوق ہو، رغبت ہو، بغیر لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر اس کی نگاہ میں اچھا بنے، اگر کسی کی تعریف اس وجہ سے کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے اندر شوق اور رغبت ہو، تو پھر وہ وعید کے اندر نہیں آتا، اس کی اجازت ہے. لیکن کن الفاظ میں کیا جائے گا یہ بھی اس کا اظہار اس کو اللہ کے نبی کی دوسری روایت جو کل پڑھی جائے گی اس میں بیان کیا جائے گا. آج کی روایت میں تو یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کریں گے
تو آپ اس کو ہلاک کر دیں گے۔ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے کی کراہت کا بیان، لیکن یہ کراہت تب ہے جب کہ خطرہ ہو کہ اگر میں تعریف کروں گا تو تکبر آ جائے گا، اور جب اس سے امن ہو، جیسے میں نے بتایا کہ تکبر کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر تعریف کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی کس الفاظ میں جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو سنا کہ وہ ایک آدمی کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ایک آدمی کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف میں مبالغہ کر رہا ہے، یعنی حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے بڑھ کر چاپلوسی جس کو کہا جاتا ہے وہ کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے تو اس کو ہلاک کر دیا یا تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ گویا کہ چاپلوسی کرنا، مبالغہ کرنا، حد سے آگے بڑھانا تعریف میں، یہ کسی کی کمر توڑنے کے مترادف ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا، اور یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔